اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبجیکٹ میتھمیٹکس پرائمری لیول اور ٹاپک ہمارا میجرمنٹ ہے۔ میجرمنٹ کے حوالے سے ہم نے اس سے پہلے لینتھ اور ہائٹ اور ان دونوں کے درمیان کیا ڈفرینس ہوتا ہے اس پہ بات کی، اور ابھی ہم لوگ میجرمنٹ کے ہی حوالے سے ہم ایک اور اس کی ٹائپ میس یا ویٹ اس حوالے سے بات کریں گے۔ میس کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، جس طرح سے ہم نے یہ کہا تھا کہ جب ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک کا جو گیپ ہوتا ہے اس کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے یا وہ فاصلہ کیلکولیٹ جو کیا جاتا ہے، چاہے وہ ہاریزونٹلی ہو یا ورٹیکلی ہو، ٹھیک ہے، تو وہ ڈسٹینس ہم جس طرح سے بھی کیلکولیٹ کرتے ہیں وہ اس کی لینتھ یا ہائٹ کہلاتی ہے۔ تو اسی طرح سے جب ہم میتھس کی بات کرتے ہیں تو اس کا کانسیپٹ اگر ہم چھوٹی کلاس کے بچوں کو دینا چاہیں کہ میتھس کیا ہوتا ہے، تو آپ اس کا ایک تجربہ کروا سکتے ہیں کلاس کے۔ اگر ایک بچے کو باہر بلا لیں اور اس کے ایک ہاتھ میں ایک بہت ہی لائٹ ویٹ کوئی چیز رکھ دیں، جیسے کوئی اسمال ریزر، اور دوسرے ہاتھ میں ایک موٹی سی کتاب رکھ دیں، اور پھر اس سے پوچھا جائے کہ بیٹا اب آپ بتائیں کہ آپ کیا فیل کر رہے ہو، آپ کی کیا فیلنگز ہیں، ڈیفینیٹلی وہ یہ بات ضرور کہے گا کہ جی ایک ہلکی ہے اور ایک بھاری چیز ہے۔ تو یہ جو ہلکی اور بھاری مطلب چیزوں کا جو ایک کانسیپٹ اس کے پاس ہے، اب آپ اس کو میتھمیٹیکل فارم میں اس کے اس کانسیپٹ کو کلیئر کر کے آپ ریلیٹ کر کے بتا سکتے ہیں کہ بیٹا یہ ہلکی اس لیے ہے کہ اس کا ویٹ کم ہے یا اس کا میس کم ہے، اور یہ بھاری اس لیے ہے کیونکہ اس کا میس، اس کا وزن، اس کا ویٹ جو ہے وہ زیادہ ہے۔ تو اس طرح سے ہم میس کا کانسیپٹ جو ہے وہ بچوں کو دے سکتے ہیں۔ یہ کچھ فگرز، ڈائیگرامز بھی دکھا کے، بنا کے یا انہیں پکڑا کے اسی طرح سے آپ ہیوی اور لائٹ دونوں کے درمیان جو ڈفرینس ہے وہ آپ مختلف قسم کی آبجیکٹس کی مدد سے بچوں کو کلیئر کروا سکتے ہیں۔ اب اسی طرح سے یہاں پر 3 ڈفرینٹ کلرز کی بوریاں دکھائی گئی ہیں، ٹھیک ہے، سیکس ہیں، جس میں ایک ریڈ ہے، ایک پرپل اور ایک بلو ہے۔ تو اگر ہم میتھس کو کمپیئر کروا کے بھی بچوں کو اس کا آئیڈیا دے سکتے ہیں کہ کس کا وزن کم اور کس کا زیادہ ہے۔ اسی طرح سے جیسے یہ ریڈ بوری ہے، اگر اس کو آپ کمپیئر کروائیں پرپل بوری کے ساتھ تو اوبیسلی ریڈ بوری کا جو ویٹ ہے وہ چونکہ سائز میں کم ہے تو کم ہوگا اس کا، لیکن ایٹ اے ٹائم اگر اس ریڈ والی بوری کا کمپیریزن بلو والی بوری سے کروایا جائے گا تو اب کی بار یہ ریڈ والی بوری کا جو ویٹ ہے وہ اس سے زیادہ ہوگا۔ تو اس طرح سے بھی ہم کمپیریزن کروا کے ڈفرینٹ بھاری اور ہلکی چیزوں کا اس کے مابین ہم میتھس کا کانسیپٹ جو ہے وہ چھوٹی کلاس کے بچوں کو زیادہ اچھے طریقے سے واضح کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ڈفرینٹ قسم کی ایکٹیویٹیز بھی کلاس رومس میں کروائی جا سکتی ہے۔ ڈفرینٹ قسم کی چیزیں بچوں کے بیگز میں ہوتی ہیں، ان کو نکال کے اگر ٹیبل پہ رکھ دیں اور پھر پوچھا جائے چلیں بیٹا بتائیں کہ اس میں سے کون سی ہیوی ہے، کون سی ہیویئر ہے اور کون سی ہیویسٹ ہے۔ جب ہم ہیوی، ہیویئر، ہیویسٹ، لائٹ، لائٹر، لائٹسٹ کی بات کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی یہاں پر کمپیریزن ہم 2 سے زیادہ 3 چیزوں کا کمپیریزن ہم کروا رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور ایکٹیویٹی ہے جو کلاس رومز میں میتھس کا کانسیپٹ چھوٹی کلاس کے بچوں کو کور کروانے کے لیے کروایا جا سکتا ہے کہ ایک چارٹ پیپر آپ لیں اور اس کو رائٹنگ بورڈ کے اوپر پیسٹ کر دیں، اس پہ 2 کالمز بنائیں اور ہر کالم کو آپ لیبل کر دیں۔ ایک کو آپ لیبل کریں لائٹسٹ اور لاسٹ کالم کو آپ ہیویسٹ۔ جس کا وزن کم ہے وہ لائٹسٹ اور جس کا وزن سب سے زیادہ بھاری ہے اس کو ہیویسٹ کے ساتھ لیبل کر دیں، اور اس کے بعد پھر آپ ڈفرینٹ پکچر کارڈز بچوں کو دی جا سکتی ہیں اور انہیں کہا جا سکتا ہے کہ بیٹا آپ دیکھیں
جون سی تصویر آپ کو لگتا ہے کہ ان کا وزن کم ہوتا ہے اس کو آپ لائٹسٹ والے کالم میں پیش کر دیں، اور جن کا وزن زیادہ ہوتا ہے اس کو آپ ہیویسٹ والے کالم میں اس کو پیش کر دیں. تو اس طرح سے بھی آپ ایک پریکٹیکلی اپروچ کو یوز کرتے ہوئے بچوں کو اس کا کانسیپٹ جو ہے وہ کلیئر کروا سکتے ہیں. اس کے ہم یونٹس یوز کرتے ہیں میتھس کے، جیسے کہ بہت لائٹ اگر کوئی چیز ہے تو اس کے لیے یونٹ کچھ اور ہے، اگر زیادہ بھاری چیز ہے تو اس کے لیے پھر یونٹس کچھ اور ہوتا ہے. نارملی ہمارے پاس جو یونٹس یوز کیے جاتے ہیں وہ کلو گرام اینڈ گرام، اور ان کا آپس میں جو لنک ہے، اگر ہمارے پاس 1000 گرام ہو، ٹھیک ہے، تو وہ 1 کلو گرام کے برابر آتا ہے. کچھ ہمارے پاس میئرنگ سکیلز ہیں، جب بھی ہم کسی بھی چیز کا ویٹ یا اس کا میس فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں تو اس کو فائنڈ کرنے کے لیے ڈیفینیٹلی ہمارے پاس کوئی نہ کوئی اسکیل، کوئی نہ کوئی ٹول ہوتا ہے، میئرنگ ٹول. اس میں ایک ڈیجیٹل بھی ہے اور دوسرا تکڑی والا بھی ہے جو کہ پرانے دور میں استعمال ہوتا تھا اور آج بھی اس کا یوز کیا جا رہا ہے. اسی طرح سے ڈفرینٹ میتھس کے کوسچنس پلس اور مائنس کے ہم بچوں کو کلاس میں اس کی بھی ایکسرسائز پریکٹس جو ہے وہ کروا سکتے ہیں. اچھا جی، یہ کچھ ایکٹیویٹیز ہیں جس میں ہم ایڈیشن اور سبٹریکشن کا کانسیپٹ ڈفرینٹ قسم کی پریکٹیکل اپروچ کو یوز کرتے ہوئے ہم بچوں کو سکھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں ہم ڈفرینٹ قسم کے فلیش کارڈ بچوں کو دیں اور ان فلیش کارڈ کو یوز کرتے ہوئے بچہ ان کی جو سم ہے، ان جو فلیش کارڈ کے اوپر لکھے ہوئے ہوں گے نمبرز، ان کو سبٹریکٹ کرے گا یا پھر ان کو ایڈ کرے گا. یہاں پر ہم بات کریں گے کیپیسٹی کی. کیپیسٹی بیسیکلی جب ہم سالڈ میٹیریل کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر ہمارے ذہن میں ویٹ یا میس کا کانسیپٹ آتے ہیں، لیکن جب ہم لکوڈ فارم میں کسی میٹیریل کی، کسی آبجیکٹ کی بات کریں گے تو وہاں پر پھر ہم اس کو میئر کرنے کے لیے ہمارے پاس جو ایک ذہن میں کانسیپٹ آتا ہے وہ کیپیسٹی کا آتا ہے. ٹھیک ہے، تو کیپیسٹی کو، یا ہمارے پاس جو لکوڈ فارم میں کوئی چیز ہے، پانی ہے، شربت ہے، دودھ ہے، یا کوئی بھی ایسی چیز جو لکوڈ فارم میں ہو، اس کو میئر کرنے کے لیے جو ہمارے پاس یونٹس ہوتے ہیں وہ لیٹر اور ملی لیٹرز ہوتے ہیں. اگر ہمیں بہت ہی چھوٹے پیمانے پہ جا کے لکوڈ کو میئر کرنا ہے تو وہاں پر پھر ہم لوگ ملی لیٹرز یونٹ کو یوز کرتے ہیں. اور اگر ہمارے پاس میئرنگ پیمانہ مطلب ایسا لکوڈ فارم جو کہ زیادہ مقدار میں ہے یا زیادہ اس کا والیوم ہے، کیپیسٹی ہے، تو وہاں پر پھر ہم لوگ لیٹر کا استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے کہ میئرنگ سلنڈر. یہاں پر بھی ہم، جیسے کہ میتھس میں ہم نے بات کی تھی کہ ڈفرینٹ قسم کے سم ہم بچوں کو سبٹریکشن اور ایڈیشن کے حوالے سے جو ہے وہ کروا سکتے ہیں. اسی طرح کیپیسٹی میں بھی ہم یہ اپروچ یوز کر کے بچوں کو گائیڈ کر سکتے ہیں. اس کی بھی کچھ ایکٹیویٹیز ہیں، جیسے کہ ہم کلاس رومس میں ڈفرینٹ قسم کی بچوں کے پاس بوٹلز ہوتی ہیں، ان بوٹلز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم ان کے تھرو بچوں کو ڈفرینٹ سائزز کی بوٹلز ہیں، اس میں ڈفرینٹ لیٹرز میں یا ملی لیٹرز میں پانی یا دودھ یا شربت اس کے اندر ہوگا، تو اس کی ہم میئرنگ کروا سکتے ہیں ان بوٹلز کو یوز کرتے ہوئے. یہاں ایک اور ایکٹیویٹی ہے کہ 2 گروپس بنائے جائیں بچوں کے، اور کچھ فلیش کارڈز جو ہے وہ بچوں کو دیے جائیں جس کے اوپر، اور باسکٹ میں کچھ ملی لیٹرز اور لیٹرز کے فلیش کارڈز جو ہے وہ رکھے جائیں، اور بچوں سے کہا جائے کہ ان فلیش کارڈز پہ جو ویلیوز لکھی ہوئی ہیں، چاہے وہ لیٹر یا ملی لیٹرز میں ہیں، ان کو اب آپس میں آپ نے پلس یا مائنس کرنا ہے. اسی طرح سے ایک اور ایکٹیویٹی ہم کیپیسٹی کا کانسیپٹ چھوٹی کلاس کے بچوں کو بہتر انداز سے دینے کے لیے ہم انہیں ڈفرینٹ قسم کی جو خالی سافٹ ڈرنک بوٹلز ہوتی ہیں، پیکٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو یوز کرتے ہوئے بھی ہم بچوں کو اس کا کانسیپٹ دے سکتے ہیں. اور ڈفرینٹ قسم کی بوٹلز جیسے کہ کولڈ ڈرنکس ہوتی ہیں، پانی کی بوٹلز ہوتی ہیں، اس پہ ڈفرینٹ ان کی لکھی ہوئی ہوتی ہیں کہ یہ کتنے لیٹرز کی یا اس کی کتنی کیپیسٹی ہے، تو اس کی بھی پریکٹس ہم وہاں پر ریڈنگ کروا کر ان بوٹلز پہ بچوں کو
اس کی پریکٹس کروا سکتے ہیں کہ یہاں پر جو پانی ہے اس بوٹلس کے اندر کتنے ملی لیٹرز یا لیٹرز ہے. تو اس طرح سے ہم اس ٹاپک کو بچوں کے اینڈ پر ڈفرینٹ پریکٹیکل اپروچ کو یوز کرتے ہوئے میتھس اور کیپیسٹی کے حوالے سے یہ کانسیپٹ بچوں کو کلیئر کروا سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.